کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے. پہلے اپنے گناہ کی سزا بھگت، پھر بھائی کے، بہن کے، ماں کے اور جس کا میراث میں حق تھا ان سب کے گناہوں کی سزا بھگت، اور اس وقت تک بھگت جب تک ان کے سارے گناہ ختم نہ ہو جائیں. فرمایا کل قیامت کے میدان میں جب دو لوگ کھڑے ہوں گے، ایک نے ایک کا حق مارا ہوگا، اللہ کہے گا کہ اس کے حق کا بدلہ یہ ہے کہ تو اپنی نیکیاں اسے دے دے. یا اللہ نیکیاں ختم کہ اچھا پھر اب اس کی برائیاں اس کے اوپر ڈالو. کب تک؟ جب تک یہ راضی نہ ہو جائے. پھر فرمایا وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ سارے گناہ اس پر لاد نہ دیے جائیں. چاہے وہ سگا بھائی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، سب یہ کریں گے. یوم یفر المرء من اخی، وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا. کوئی کسی کی نہیں سنے گا. جو کچھ تھے دنیا میں تھے، آج میں تمہیں نہیں جانتا اور تم مجھے نہیں جانتے. من ربکا کا سوال ہے. جو حق ذمے میں تھا ادا کیا نہیں ادا کیا. بیوی کے ساتھ محبت سے رہا، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہا، اس کے راحت اور آرام کے خیال کے ساتھ رہا، من ربکا کا جواب صحیح ہو گیا. بیوی پر ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس پر زیادتی کی، اس کو نوکرانی سمجھا، من ربکا کا جواب غلط ہوگا. کہ یہ زندگی کا سوال ہے، ہر موڑ پر کھڑا ہوگا. بتاؤ کس کو رب مان کر جی رہے. دوسرا سوال، وما دینک، وما دینک، زندگی گزارنے کا طریقہ کس کا اختیار کیا؟ چہرہ کس کے طریقے پر بنایا؟ لباس کس کے طریقے پر پہنا؟ کھانا کس کے طریقے پر کھایا؟ پانی کس کے طریقے پر پیا؟ شادی کس کے طریقے پر کی؟ مکان کس کے طریقے پر بنایا؟ تجارت کس کے طریقے پر کی؟ ملازمت کس کے طریقے پر کی؟ بچوں کی تربیت کس کے طریقے پر کی؟ وما دینک، ہر موقع پر یہ سوال آ کر کھڑا ہوگا. گھر سے نکلے تو کس کے طریقے پر، گھر میں داخل ہوئے تو کس کے طریقے پر، بیت الخلا گئے تو کس کے طریقے پر، بیت الخلا سے نکلے تو کس کے طریقے پر، مسجد گئے تو کس کے طریقے پر، مسجد سے نکلے تو کس کے طریقے پر، نماز پڑھی تو کس کے طریقے پر، حج کیا تو کس کے طریقے پر. وما دینو، وما دینو، وما دینو، یہ زندگی کا سوال ہے. ہر موڑ پر آ کر کھڑا ہوگا. بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزاری. ہاں سوال بہت چھوٹے ہیں لیکن مضمون بڑا لمبا ہے. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں تو پھر سوال بہت چھوٹا ہوتا ہے. تفصیل کے لیے کاپیوں پر کاپیاں بھرنا پڑتی ہیں. تو یہ زندگی کے بہت چھوٹے سوال ہیں لیکن پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے. کس کے طریقے پر جی رہے؟ تمہیں کھانے کا کون سا طریقہ اچھا لگا؟ تمہیں پینے کا کون سا طریقہ اچھا لگا؟ تمہیں لباس کون سا اچھا لگا؟ تمہیں چہرہ مہرہ کون سا اچھا لگا؟ تمہیں شادیاں کون سی اچھی لگیں؟ وما دینک، اور جو اچھی لگی تو اس کو کیسے کیا؟ اس کو کیسے کیا؟ ہر موقع پر یہ سوال کھڑا ہوگا، ہر موقع پر. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی دے کر گئے ہیں، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تمہاری رہبری اور رہنمائی نہ کر دی. جیسے مردوں کو ساری زندگی دی، ایسی عورتوں کو ساری زندگی دی. عورتوں کو بھی بتایا کہ تمہاری زندگی کیا، تمہارا پردہ، تمہاری حیا، تمہاری پاک دامنی. ہاں اذان سنو، نماز کے لیے دوڑ لگاؤ.